ضیاء الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام پہ سے آپ کا تعلق ہے, آپ کی بے حد شکر گزار ہوں. سب سے پہلے ضیاء صاحب یہ فرمائیے مجھے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی آج, اپنے تحفظات اور اپنے خدشات سے بھی انہوں نے آگاہ کیا, حکومت کے سامنے رکھے. کیا اس کے بعد حکومت کی جانب سے مولانا صاحب سے رابطہ ہوا ہے کوئی؟ بہت شکریہ آپ کا. نہیں, ابھی تو پریس کانفرنس ان کی ہوئی تھی تقریباً 6 بجے, تو اس کے بعد سے اب تک تو حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. جب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے میڈیا کے دوستوں کے سامنے لائیں گے پھر اس کو انشاءاللہ. اچھا, مجھے یہ بھی فرمائیے گا, پیپلز پارٹی بھی این ایف سی اور صوبائی محکموں کو وفاق کے سپرد کرنے کے خلاف ہے, تو کیا اس پر مولانا صاحب کے ساتھ مل کر کوئی متفقہ طور پر فیصلہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کا؟ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا جب وہ پروسیس ہوا تھا حکومت کی طرف سے, تو بہت زیادہ ایک جلدی کا تاثر تھا کہ جی ہم بہت جلدی میں اس کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب وہ 1 مہینے سے زیادہ تک وہ لمبا ہوا تو اس میں جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے آپس میں ایک کوارڈینیشن تھی, جس کی بنیاد پر پھر ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا. تو انشاءاللہ 27ویں ترمیم میں بھی جب ایک باضابطہ طور پر کوئی مسودہ سامنے آئے گا تو پیپلز پارٹی سمیت جو ہے وہ انشاءاللہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس پہ مشاورت ہوگی, اور بالخصوص وہ ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اس پر مشاورت ہوگی. سر, جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی کیا ان امینڈمنٹس کے حوالے سے کوئی متفقہ طور پر کام کرنے جا رہی ہے, یا کوئی مشترکہ طور پر, یا پھر کوئی کمیٹی وغیرہ بن رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں اسی حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی اس پہ جواب دیا ہے کہ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں, بلاول صاحب کی ٹویٹ سے لے کر پھر ان کے پریس کانفرنس تک, اور اب ہمارے حکومت کے وزراء بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ آپ نے ابھی خود دیکھا تھا تقریباً 2 دن پہلے ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہے ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم 26ویں آئینی ترمیم کو تو ہضم کر لیں, پھر اس کے بعد 27ویں کی طرف جائیں گے. پھر 2 دن کے بعد ان کو اپنے بیان سے 180 ڈگری کے زاویے پر جا کر یہ کہنا پڑا کہ ہم 27ویں ترمیم لا رہے ہیں. اور یہ بات بالکل خارج از امکان نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ان تمام امور پر بات کریں جو ہم نے مشترکہ طور پر 26ویں آئینی ترمیم سے نکلوائی تھی, ان پر اگر یہ دوبارہ اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ضیاء صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. سر, ایک چھوٹے سے بریک کی کال دی جا رہی ہے مجھے, واپس آتی ہوں, ساتھ رہیے. آمدید کہوں گی. آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جے یو آئی ایف کا موقف اس وقت پروگرام میں چل رہا ہے. ضیاء الرحمان صاحب ساتھ موجود ہیں. ضیاء صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں ترمیم کے حوالے سے, وہ سرکاری ملازمین بیوروکریسی کی اگر دوہری شہریت وہ رکھتے ہیں تو پھر ان کو ایک شہریت رکھنی پڑے گی, اس طرح کی بھی ترمیم لائی جا رہی ہے. تو اس پر جے یو آئی ایف کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, میں چونکہ یہ جو ترمیم کی جو یہ تجویز ہے میرے سامنے تو نہیں ہے, لیکن اصولی طور پر میں ایک جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جن نکات کو 26ویں آئینی ترمیم میں سے نکالا گیا تھا, ان ترامیم کے ساتھ اگر 27ویں ترمیم آئے گی تو جمعیت علماء اسلام اس کی حمایت نہیں کرے گی, اور ہم اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں سے اس پر ایک مشترکہ ایک لائحہ عمل کی طرف جائیں گے. اور یہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 سال پہلے پارلیمنٹ کے فلور پر 2/3 اکثریت کے ساتھ ان چیزوں کو قابل قبول نہیں سمجھا گیا تھا, تو آج پھر کیوں اس طرح کی ایک پریکٹس کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے اس آئین کو ایک ایسی شکل دے دے کہ جو ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ترمیم میں ہو سکتی ہیں چیزیں, ان میں سے کون سی ترامیم ہے جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 26ویں سے نکالی گئی تھی اور ابھی پھر شامل کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, آئینی عدالت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں تھی, اس کو نکالا گیا تھا. اس کے علاوہ یہ آرٹیکل 243 کی جو بحث ہو رہی ہے, اس کو 26ویں آئینی ترمیم سے نکالا گیا تھا, اور وہی ساری چیزیں جو ہے اب دوبارہ سامنے لائی جا رہی ہیں. این ایف سی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. این ایف سی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اس میں صوبوں کا حصہ جو ہے وہ بڑھایا تو جا سکتا ہے, کم نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو مرکز کے تحت لانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سینٹرلائزیشن جو ہے یہ کبھی بھی آئین کے روح کے مطابق نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف
کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی اور انہی کی وجہ سے اسے شامل کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے 27ویں ترمیم ناگزیر تھی کہ بینچ کی طرف نہیں عدالت کی طرف ہی جانا تھا. یہ حکومت کا موقف ہے. نہیں، یہ دیکھیں اس وقت اسی پر اتفاق رائے ہوا تھا نا. اتفاق رائے اسی پر ہوا تھا کہ آئینی عدالت نہیں ہوگی، آئینی بینچ ہوگا. تو آئینی بینچ تو بن گیا. اب اس بینچ کو بننے کے بعد اگر اب 1 سال کے بعد دوبارہ اسی شرط کی طرف، اسی ترمیم کی طرف جایا جا رہا ہے کہ یہ آئینی عدالت بنے گی، تو پھر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں وہ نکالا کیوں تھا؟ اس پہ اتفاق رائے کیوں پیدا ہوا تھا؟ پھر آپ نے اس کو قبول کیوں کیا تھا کہ 1 سال بعد آپ کو اپنے اسی سٹانس سے بیک آؤٹ کرنا پڑ گیا ہے اور آپ کو ایک نئی ترمیم کی طرف جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یعنی آپ کی بات سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ رات کی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ اطلاعات آئیں، یہ خبریں آئیں. جی سر سوال سن لیجئے نا ضیاء صاحب سوال بھی سن لیجئے نا کہ آرٹیکل 140 کے حوالے سے آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے 27ویں ترمیم کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے، یہ الگ سے سامنے رکھا جائے تو ہم اس کی حمایت کریں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ ایسے ہی ہے؟ یہ کس حوالے سے یہ بات ہوئی ہے؟ ایم کیو ایم کے وفد سے جب کل رات آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد جے یو آئی ایف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 140A کی ہم حمایت کریں گے لیکن اس کو 27ویں ترمیم کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے. ایسے ہی ہے؟ میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات ابھی تک ترمیم کے حوالے سے ہم نے ایک سٹانس لیا ہے کرن، اور ہم نے اس میں کہا ہے کہ جب تک باضابطہ طور پر کوئی مسودہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا ہم اس کی جزیات پر بحث نہیں کر سکتے. اور اسی پر آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہم اصولی طور پر یہ بات کر رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن جزیات پر ہم اب تب بات کریں گے جب مسودہ ہمارے سامنے آئے گا. صحیح. اور آخر میں مجھے یہ فرما دیجئے کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ 26ویں ترمیم پر بھی جلدی کر رہی تھی حکومت، پھر اس کے بعد اس کو ٹائم لیا گیا. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ابھی کیوں جلدی کی جا رہی ہے؟ سیاسی قوتوں کو اس کا ادراک کرنا پڑے گا، حکومت کو ادراک کرنا پڑے گا. کل کو اس ساری چیز کا آئین میں اس بگاڑ کا نتیجہ اور یہ ساری چیزیں وہ حکومت کو برداشت کرنی پڑے گی. سیاسی کارکنوں کی حیثیت سے کم از کم حکومت اس بات کو سمجھے کہ جب تک ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتے ہمیں ایسی ترامیم کی طرف نہیں جانا چاہیے.